میں نے اسے اپنے گھر کے نمبر کے ساتھ ہی تفصیل کے ساتھ محلِ وقوع بھی بتا ڈالا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ احتیاط بہت ضروری ہے، اس کا گھر تمہارے لیے چوہے دان بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ چہرے پر رومال وغیرہ باندھ لینا تاکہ کوئی دیکھ بھی لے تو دوبارہ تمہیں شناخت نہ کر سکے۔ میں نے جیوا ہاؤس کے 3 نمبر میں فوٹو سیل سے منسلک خودکار کیمرے کا تصور کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ہنسی کی آواز ابھری۔ تم فکر نہ کرو، تمہارے شہر میں پہلے 20-25 دن مجھے چوریاں کر کے بھی پیٹ بھرنا پڑا ہے، اس کے بعد ہی مقرب خان نے کام سے لگوایا تھا۔ سلسلہ منقطع کر کے میں سوچ میں پڑ گیا، رکشی یا ایٹو، ان دونوں میں سے کون میرے لیے زیادہ اہم تھا؟ تنظیم کے سلسلے میں اپنے لیے ایک راستہ طے کر چکا تھا۔ میرے سامنے اصل مشن تنظیم کے سب سے بڑے شخص تک پہنچنا تھا اور اس وقت تک اوپر سے ملنے والے ہر حکم کی تعمیل کرنا تھی۔ لیکن رکشی کی وجہ سے قاسم زبردستی میرے آڑے آ رہا تھا۔ اس معاملے میں بنیادی غلطی B1 سے ہوئی تھی۔ اگر وہ مجھے براہ راست رکشی کو مددگار کے طور پر ساتھ رکھنے کا حکم دیتا تو میرے لیے اس سے انکار ممکن نہ تھا، مگر B1 کو شاید رکشی کی صلاحیتوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا اور وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں بھی سکندر علی کی طرح اس کا شکار بن جاؤں گا۔ اب یہ میری یا رکشی کی بدقسمتی تھی کہ میں سکندر علی کے مکان میں اسے دیکھ چکا تھا۔ پھر خود سکندر علی نے قتل کرنے سے پہلے مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا، لہٰذا سب کچھ جانتے بوجھتے میں رکشی کے دام میں پھنسنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اس کے مسلط ہو جانے کے بعد میرے لیے تنظیم کے خلاف اپنے خفیہ مشن کو آگے بڑھانا دشوار ہو جاتا۔ میں نے نہ صرف رکشی کو اس کی اپنی نگاہوں میں بے نقاب کر دیا، بلکہ ایٹو کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کر دیا، اور وہ حسب توقع یہ بات برداشت نہ کر سکا کہ رکشی نے کام پر مامور ہوتے ہوئے اعتدال سے زیادہ شراب پی کر بہکے ہوئے ذہن کے ساتھ اپنے پوشیدہ عزائم کا راز فاش کر دیا ہے۔ رکشی خود رو پوش تھی اور قاسم اپنی دوست کی ناکامی پر جھلا کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت جو بھی رہی ہو، وہ میرے حق میں بہت خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے سلطان شاہ کے سامنے میری کار کی ڈگی میں ٹائم بم رکھ کر مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر وہ مجھے مارنا چاہتا تو اسے رکشی کے ذریعے مجھے ہوشیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹائم بم کی دریافت سے پہلے تک میرا خیال یہ تھا کہ قاسم اس وقت تک خاموش رہے گا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں نے رکشی کی دھمکیوں کے بارے میں ایٹو کو اطلاع دے دی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھ پر کہیں بھی وار کر سکتا تھا، لیکن گاڑی میں بم رکھنے اور پھر خود ہی مطلع کرنے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ فی الحال وہ مارنے کی بجائے اپنی قوت اور رسائی کا مظاہرہ کر کے مجھے مرعوب کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ واقعات جس تسلسل اور تیزی کے ساتھ رونما ہوئے تھے، ان کا منطقی تقاضا یہ تھا کہ میں پہلی فرصت میں ایٹو کو اپنی مشکلات سے آگاہ کروں۔ ان اطلاعات پر وہ میرے تحفظ کے بارے میں C1 ہی کا سہارا لیتا اور پھر قاسم کچھ وقت گزارنے کے بعد ایٹو کو مطلع کرتا کہ رکشی تنظیم سے ٹوٹ کر کسی اور گروہ سے جا ملی ہے اور میری ذات اس کے آدمیوں کی نگاہ میں آ گئی ہے۔ قاسم کی یہ اطلاع تنظیم میں میری شمولیت برقرار رہنے کے سارے امکانات یکسر ختم کر دیتی اور ایٹو میرے بارے میں بلا تاخیر وہی روایتی حکم جاری کر دیتا جو اس سے پہلے میرے علم میں تھا۔ ایک طرف ایٹو کی طرف سے موت کا پروانہ، دوسری طرف قاسم کی قوت سامنے ہوتی تو شاید اس نازک موڑ پر قاسم میرے سامنے آ جاتا۔ میں اس کی بالادستی تسلیم کر لیتا تو شاید وہ رکشی کی طرح مجھے بھی روپوش ہونے کا مشورہ دے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا، اور اگر میں جھکنے سے انکار کر دیتا تو وہ بلا تامل ایٹو کے حکم کو عملی جامہ پہنانے پر تل جاتا۔ بظاہر اس تمام کھیل کا ایک ہی مقصد سمجھ میں آتا تھا کہ مقامی بازار میں ہیروئن کی غیر متوقع کھپت اور زبردست منافع دیکھ کر قاسم کی نیت خراب ہو گئی تھی میرے ہٹ جانے سے۔ ایک طرف تو تنظیم کے مقامی معاملات پر اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی، دوسری طرف وہ میرے تجربے اور تعلقات کو کام میں لا کر اپنے کاروبار کی داغ بیل ڈال دیتا۔ اگر میرے قیاسات درست تھے تو اپنا متوازی دھندا چلانے کا قاسم کا منصوبہ فوری نوعیت کا نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کب سے یہ خواہش اپنے دل میں پال رہا ہوگا۔ یہ بس اتفاق ہی تھا کہ میرے ساتھ رکشی کا معاملہ بگڑنے سے اسے اپنے آپ کو عملی جامہ پہنانے کا سنہری موقع میسر آ گیا۔ رکشی نہ اس کی دوست رہی ہوگی اور نہ ہی رازداں ہوگی، بلکہ انتقامی ضرورتوں کے تحت وہ دونوں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے ہوں گے، اور قاسم نے موقع ملتے ہی رکشی کے نام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ اپنی بدنیتی کو بروئے کار لانے کے لیے اس وقت قسمت بھی قاسم کا ساتھ دے رہی تھی۔ برسوں سے مستحکم بنیادوں پر چلتا ہوا کام اچانک ہی حادثات کی زد میں آ گیا۔ پہلی کڑی سکندر علی نے اپنے عاجلانہ فیصلے سے فراہم کی تھی، جب اس نے مقرب خان کی نظروں میں آ جانے کی وجہ سے C1 یعنی قاسم کے ہاتھوں طارق کو برہمی سے موت کی گھاٹ اتروا دیا۔ اس ضمن میں تسلسل کے ساتھ 4 آدمی اور مارے گئے۔
جن میں مقرب خان پہلا اور طارق آخری مقتول تھا۔ یہ چاروں خون قاسم ہی کے کھاتے میں شامل تھے۔ طارق کے قتل کے جذباتی اثرات کے تحت میں نے اپنی توجہ سکندر علی پر مرکوز کر دی اور اس کی غیر حاضری میں رات کے سناٹے میں اس کے مکان میں جا گھسا۔ میری اس کارروائی کے نتیجے میں سکندر علی کو B4 کے منصب سے معزول کر دیا گیا اور پھر وہ سکندر فارمز میں میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مقامی افراتفری کی یہ فضا بنے نہ پائی تھی کہ مٹھا خان کی بدنصیبی اسے للکار بیٹھی اور وہ MT-300 کو نظر آتش کر کے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکی کہ مٹھا خان شہر میں ہیروئن کو تجارتی پیمانے پر متعارف کرانے والوں میں B1 کے اعلیٰ منصب پر فائز تھا، لیکن اس کی خودکشی نے تمام کڑیاں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ تنظیم کی مواصلاتی باقاعدگی ابتری کا شکار ہو گئی تھی اور وقتی طور پر اوپر والوں کے لیے میری اور قاسم کی ذات پر اعتماد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ فی الحال قاسم میری جان لینے کے در پہ ہے۔ سلطان شاہ اس کے حالی مکان کی تلاشی لینے گیا ہوا تھا۔ رکشی کی کمین گاہ میرے علم میں آ چکی تھی، لہٰذا اس معاملے کو روز کے لیے ملتوی کرنا ممکن نظر آ رہا تھا، جبکہ ایٹو کا مسئلہ فوری توجہ کا متقاضی تھا۔ شہر میں میری ذاتی ذمہ داریوں کی بات ایسی تھی کہ عام حالات میں میرے لیے ایک دن کے لیے بھی شہر چھوڑنا ناممکن تھا، مگر اس وقت B1 کی خودکشی کی وجہ سے تمام سرگرمیاں یکلخت موقوف کر دی گئیں۔ اگر میں یہ موقع گنوا دیتا تو پھر مدتوں لاہور کا رخ کرنے کی نوبت آتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف ایٹو کے بارے میں لاہور پہنچے بغیر معلومات لینا دشوار تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ فی الحال رکشی اور قاسم کو بھول کر لاہور کا رخ کیا جائے۔ اس سفر میں سلطان شاہ میرے قابل اعتماد سہارا ثابت ہو سکتا تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ رکشی کی دھمکیوں یا اپنی کار کی ڈگی میں پائے جانے والے ایٹم بم کے بارے میں ایٹو کو ایک لفظ بھی نہیں بتانا تھا۔ اس لحاظ سے قاسم زیادہ کھل کر سامنے آنے پر مجبور ہو سکتا تھا۔ گلشن اقبال میں رکشی کی کمیگاہ کا پتہ میرے پاس قاسم کی وجہ سے بہت مضبوط کارڈ تھا۔ میں جب بھی چاہتا ایٹو پر حقیقت منکشف کر کے قاسم کو مسلنے کے باضابطہ اختیارات حاصل کر سکتا تھا۔ شہر سے چند روز کے لیے روانہ ہونے سے قبل ضروری تھا کہ میں نچلی سطح پر تنظیم کے کاموں میں آخری رپورٹ حاصل کرتا۔ اس ضمن میں B4 کی حیثیت سے صرف جہانگیر سے میرا رابطہ تھا۔ اس سے آگے بازار میں مال پھیلانا اور رقم وصول کرنا جہانگیر کی ذمہ داری تھی۔ میں B1 کا آخری پیغام سننے کے بعد جہانگیر کو مخدوش حالات کے حوالے سے محتاط رہنے کی خبر کر چکا تھا، لیکن اس بیچارے کو نہ B1 کے بارے میں معلوم تھا، نہ وہ MT-300 کے وجود سے باخبر تھا۔ میرا خیال تھا کہ اصلاح علمی کی وجہ سے جہانگیر نے اخبارات میں مٹھا خان کی خودکشی کی خبر سرسری انداز میں پڑھی ہوگی اور اسے ذرا بھی اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ اس وقت تنظیم کیسی کٹھن صورتحال سے دوچار تھی۔ جہانگیر سے آپریٹرز پر رابطے کے لیے رات 8 سے سوا 8 بجے تک کا وقت مقرر تھا، جبکہ اس وقت 9 بھی بج چکے تھے۔ میں چاہتا تو B4 کی حیثیت سے اسے فون کر کے آپریٹرز حاصل کرنے کا حکم دے سکتا تھا، لیکن اس طرح اس کی بیوی سلمیٰ آ ملتی اور میں سلمیٰ کی ہلکی سی باغیانہ روش کو پسند کرنے کی بجائے ان دونوں کی ازدواجی زندگی میں کسی نئی تلخی کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس سے اپنے طور پر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف سے فون سلمیٰ نے ریسیو کیا۔ کہاں غائب ہیں آپ؟ وہ میری آواز پہچان کر دلاویز لہجے میں بولی۔ آنکھیں ترس گئی ہیں آپ کو دیکھنے کو؟ بس چکروں میں پھنسا ہوا ہوں اپنے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ جہانگیر کہاں ہے؟ لان پر کتوں کی سیوا کر رہے ہوں گے، اس کے لہجے میں تلخی اود کر آئی۔ محافظ ہٹا دیے ہیں، چراغاں ختم ہو گیا ہے، اب ساری توجہ ان منحوس کتوں پر مرکوز ہے جن کی شکلیں دیکھ کر ہی مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ ذرا بلا دیں گی اسے؟ میں نے اس کے نجی مسائل پر گفتگو سے گریز کرتے ہوئے ہوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ آپ ہولڈ کریں۔ اس کا لہجہ یکبیک وسیلہ ہو گیا۔ شاید اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں اس سے کترانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد جہانگیر لائن پر آیا تو اس کی آواز خاصی جاندار تھی۔ یار کدھر غائب ہو تم؟ بس اسٹینڈ بائی ہوں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ دیکھنا ہے کہ کب اور کس محاذ پر جھونکا جاتا ہوں۔ کئی بار تم سے ملنے کا ارادہ کیا لیکن ہمت نہیں پڑی، دن بھر کے کام سے تھک کر چور ہو جاتا ہوں۔ کہتے کہتے اس نے تھوڑے سے توقف کے بعد ایک دم بات کا رخ بدلا۔ میرے لبوں پر معنی خیز تبسم ابھر آیا۔ شاید بھابھی آ گئی ہیں جو تم نے ایک دم بات بدل دی۔ ریسیور میں اس کی بے ڈھنگی سی ہنسی سنائی دی۔ او ہاں ہاں، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، فرصت ہو تو چلے آؤ، تھوڑی گپ شپ رہے گی۔ میری بھی ہمت نہیں پڑتے، میں نے ذو معنی لہجے میں کہا۔ باخبر لوگ ہیں، اس میل جول کی بھنک بھی مل گئی تو حکم کے خلاف ورزی پر کوئی سزا سنا دی جائے گی۔ تم میں حوصلہ ہو تو چلے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔
تم نے میرے دل کی بات کہی ہے، اس نے مبہم الفاظ میں اپنا معنی و ضمیر بیان کر دیا۔ دال روٹی کے چکر نے ہمیں کس مصرف کا نہیں رکھا، بس وقت کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر اس کا لہجہ اچانک رازدار آنا ہو گیا۔ چلی گئی تم ملنے کی کوئی صورت نکالو، میرے پاس کئی گرما گرم خبریں جمع ہو گئی ہیں۔ مثلاً میں نے استفسار طلب لہجے میں کہا، اپنی سرگرمیاں بالکل موقوف کر دی گئی ہیں اور بازار میں کئی افغان بھی اپنا مال لے آئے ہیں۔ شاید اب اجارہ داری برقرار رکھنا مشکل ہو جائے۔ سرگرمیاں کیوں موقوف ہیں؟ میں نے جان بڑھ کر سوال کیا۔ بس ایک ہی بات ہے کہ حالات مہدوش ہو گئے ہیں، اس نے بیزار لہجے میں کہا۔ مجھے تو دور دور بھی کوئی خطرے والی بات نظر نہیں آتی۔ آخری کھیپ ٹھکانے لگانے کے بعد نئے حکم کا انتظار ہے۔ آج کل میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، کسی وقت میدان صاف ہوا تو تمہاری طرف آؤں گا۔ پیچھا ہو رہا ہے؟ اس کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں، کسی نے ادھر کا رخ کرتے دیکھ لیا تو بلا وجہ دونوں عتاب میں آ جائیں گے۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ خطرے کے امکان سے باخبر ہوتے ہی اس کی مل بیٹھنے کی خواہش دب گئی تھی۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا، 3 نمبر میں میرے داخلے کا کیا رہا؟ بات ہوئی تمہاری اس سے؟ بات تو ہوئی تھی، لیکن وہ عجلت میں تھا، اس موضوع کو چھیڑنے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ اس نے کہا، لیکن اس بارے میں تم ضرور کوئی اہم بات مجھ سے چھپا رہے ہو۔ کیسی اہم بات؟ میں نے تحیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ یہ بات حلق سے نہیں اترتی کہ تم 3 نمبر میں بس کچھ وقت گزار کر باہر آ جاتے ہو۔ اس کی آواز الجھن آمیز تھی۔ 3 نمبر کو ممنوع علاقہ قرار دیے جانے سے پہلے ایک دن کے لیے اس طرح خالی کرایا گیا تھا کہ وہاں چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس دوران میں وہاں کچھ اہم چیزیں پہنچائی گئی ہوں گی، لیکن تم نے ابھی تک اس کمرے میں کوئی غیر معمولی تبدیلی یا اضافے کا ذکر تک نہیں کیا۔ کچھ بھی نہیں ہے وہاں، یقین نہ ہو تو کسی وقت خود گھس کر دیکھ لو۔ ریسیور میں اس کی خوفزدہ سی ہنسی سنائی دی۔ ہاں، مروانے کا ہی مشورہ دو گے، گھسنا تو دور کی بات ہے۔ اسے میرے ایسے کسی ارادے کا علم بھی ہو گیا تو کھال میں بھس بھروا دے گا۔ ویسے تم بے فکر رہو، اب اس سے بات ہوگی تو میں 3 نمبر میں تمہارے داخلے کا معاملہ بھی صاف کر لوں گا، کیونکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے لقمہ دیا۔ جیوا ہاؤس تمہاری ہی تحویل میں ہے۔ تمہیں 3 نمبر میں جانے کا حکم کون اور کس طرح دیتا ہے؟ وہ موضوع چھڑ جانے کے بعد اس کے ذہن میں تجسس بیدار ہو گیا تھا۔ اس وقت ہم تینوں ہی عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے وہ سوال ٹالنے کی نیت سے چونکنے کی کامیاب اداکاری کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، کیا؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ ایک مرتبہ پھر بوکھلا گیا۔ تعاقب کے ساتھ، میرا فون بھی سنا جا سکتا ہے، ہمیں فون پر گفتگو کرتے ہوئے محتاط ہی رہنا چاہیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا تم سے سمجھے۔ وہ شاید دانت پیس کر بولا، تم ہر بات دیر ہی سے سوچتی ہے، میری تو نیند اڑ جائے گی۔ بہترین کی امید رکھو اور بدترین کے لیے تیار رہو۔ میں نے اسے ایک انگریزی محاورے کا ترجمہ سنایا، جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ محتاط رہنا۔ اگر یہ گفتگو سنی گئی ہے تو صبح سے پہلے کچھ نہ کچھ ذکر ہو کر رہے گا۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ وہ اتنا پراگندہ خاطر ہو گیا تھا کہ اس نے مزید کچھ کہے بغیر شاید ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ میں اسے ٹالنے میں کامیابی پر مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ وال کیبنٹ سے پرانی اسکاچ کی بوتل نکال کر میں نے ایک لارج پیک تیار کیا اور اس میں برف کے ڈلے ڈال کر صوفے پر آ بیٹھا۔ سلطان شاہ کی واپسی کے انتظار میں سست رفتاری کے ساتھ شراب نوشی کرتے ہوئے میں نے ہانسا کے ذریعے چوکیدار کو اطلاع بھیجی تھی کہ سلطان شاہ نامی کوئی شخص مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو اسے بلا تعمل اندر بلا لیا جائے۔ لہذا 11 بجے کے لگ بھگ سلطان شاہ چوکیدار کی رہنمائی میں نشستگاہ میں داخل ہوا تو اس کے بشرے پر حیرت کے آثار تھے۔ دروازے سے اندر گھسنے کے بعد وہ چند ثانیوں تک کھڑا گہری اور معنی خیز نگاہوں سے کمرے میں موجود اسباب کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر میری طرف بڑھتا چلا آیا۔ تم تو خاصی بڑی آسامی معلوم ہوتے ہو، اس نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ وہ میری امارت کے مشاہدے سے مروب نہیں ہوا۔ احکام کی تعمیل کرتے رہے تو تھوڑے ہی دنوں میں تم بھی اسی ٹھاٹ باٹ سے رہ سکو گے۔ میں نے گلاس سے اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے کہا، آسامی بنانے کی کوشش کی تو شاید پچھتانے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ جس میں وفا نہ ہو وہ آدمی نہیں، خنزیر کا بچہ ہوتا ہے۔ وہ وسیلے لہجے میں بولا، پھر داہنا ہاتھ چھاتی پر مار کر قدرے پرجوش لہجے میں بولا، حکم دے کر دیکھو، تمہارے پسینے پر دشمن کا خون نہ بہا دوں تو مار کر نکال دینا۔ لہجہ بھر کے لیے وہ خاموش ہوا اور پھر بولا، آج کا کام مجھے پسند نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ میں نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ گھر تو پورا بھوت بنگلہ ہے۔ وہ حسب عادت ایک گہرا سانس لے کر بولا، کوئی چور چکار ہوتا تو جوتے چھوڑ کر ہی بھاگ نکلتا، لیکن میں نے بزدلی سے بھاگنے کی بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں نہ کسی آدمی کا وجود تھا نہ بھوت، کچھ شعبدے تھے جنہیں میں تہس نہس کر آیا ہوں۔
پوری تفصیل بتاؤ، میں نے اس کے کارنامے میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ شراب پیو گے؟ عمدہ قسم کی پرانی اسکاچ ہے، تم بھی مت پیو صاحب، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ شراب حرام ہے، میں نے زندگی میں کبھی اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر تم کسی کا خون کیا بہاؤ گے؟ مجھے اس کے جواب سے ذرا خفگی سی ہوئی تھی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے تیوریاں چڑھا کر بولا۔ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر تو دیکھا، اس کا سر گردن سے اتار کر تمہارے قدموں میں نہ لا ڈالوں تو میرے منہ پر تھوک دینا۔ وقت آیا تو شاید تم انسانی خون کی حرمت کے بارے میں سوچنے لگو گے، میں نے کہا۔ وہ الجھی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، دیکھو صاحب، یہ سب مجھے نہیں معلوم۔ شراب حرام ہے تو بس حرام ہے، خون میں ملتی ہے تو دماغ پر اندھیری چادر تان دیتی ہے، رشتوں کا احساس مٹا دیتی ہے، لیکن خون کی بات دوسری ہے۔ میں تمہارا ملازم ہوں، جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل میرا فرض ہے۔ تمہارے حکم سے منہ موڑا وفادار کی بجائے دغا باز کہلاؤں گا، اور میری روزی خراب ہو جائے گی۔ بہت ہی عجیب اور ناقابل فہم تھا اس کا فلسفہ، بس ذہن کی بات تھی، جو بات جم گئی وہ اپنی جگہ اٹل تھی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں تبدیلی نہیں لا سکتی تھی۔ اس کے نزدیک وفا کا بس ایک ہی مفہوم تھا کہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں ذہن پر کوئی زور ڈالے بغیر سر دھڑ کی بازی لگا دی جائے۔ میں نے نہ انسانی خون کی حرمت کے مسئلے کو مزید کریدا، اور نہ اس سے یہ دریافت کیا کہ اگر میں اسے شراب نوشی کا حکم دوں تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ میرے لیے اس کی یہی قدر کافی تھا کہ وہ میرا وفادار تھا، اور اس معاملے میں کٹر واقعہ ہوا تھا۔ ہاں، تو وہ تفصیل نہیں بتائی تم نے؟ موضوع کی تبدیلی کے ساتھ ہی میں اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات بھی سننے کے لیے بے چین تھا، تاکہ قاسم یا سیون کے بارے میں کوئی پختہ رائے قائم کر سکوں۔ میں عقبی گلی سے احاطے کی دیوار پھاند کر بڑے سکون سے اندر پہنچ گیا تھا۔ وہ بتانے لگا، اندر کئی کمروں کی کھڑکیاں روشن تھیں، لیکن عمارت بالکل ویران نظر آ رہی تھی۔ میں نے 2 مرتبہ پوری عمارت کا طواف کیا، لیکن ہر کھڑکی میں شیشوں کے پیچھے مضبوط آہنی گرل لگی ہوئی تھی، جسے موڑنا میرے بس سے باہر تھا۔ عمارت سے احاطے میں نکاسی کے لیے صرف 2 دروازے تھے، اور دونوں ہی مقفل تھے۔ میں نے قسمت آزمائی کے لیے عقبی دروازے کا انتخاب کیا۔ تالا کھولنا میرے بس سے باہر تھا، اور مکان خالی تھا، لہذا تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے لوہے کی ایک سلاخ اڑا کر دروازے یا تالے کو توڑنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ خاصی آوازیں پیدا ہوئیں، لیکن کہیں سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ دروازے نے جب جگہ چھوڑ دی تو میں کئی منٹ تک دیوار سے لگا ہوا سنگن لیتا رہا، لیکن اندر موت کا سناٹا طاری تھا۔ پھر جو ہی میں دروازہ کھول کر اندر گھسا، کہیں سے کرہت اور گونجیلی مردانہ آواز ابھری، پکڑ لو اس بدماش کو! بچ کر نہ نکلنے پائے، اسی کے ساتھ کچھ قدموں کی آوازیں ابھری، اور میں بوکھلانے کے باوجود آہنی سلاخ سے بیرونی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا، تاکہ جیسے ہی کوئی ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر نکلے میں اس کی کھوپڑی پر ضرب لگا سکوں۔ جب کافی دیر تک کوئی باہر نہ نکلا، نہ کوئی آہٹ سنائی دی، تو میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن اس بار کچھ بھی نہ ہوا۔ اندر سارے دروازے غیر مقفل تھے، اور وہاں کوئی متنفس موجود نہیں تھا۔ میں اس کی کرہت مردانہ آواز کے بارے میں سخت پریشان تھا کہ ایک خوابگاہ کا دروازہ کھلتے ہی پھر وہی آواز ابھری، اور میں اس سے پھر جانے کے خیال سے جنون کے عالم میں کمرے میں گھس گیا، لیکن کمرہ خالی تھا، اور ایک ٹیپ ریکارڈر سے وہ آواز ابھر رہی تھی۔ میں نے سلاحیں مار مار کر ٹیپ ریکارڈر کے ٹکڑے کر ڈالے۔ معاملہ سمجھ میں آنے کے بعد ڈرائنگ روم میں میز کے نیچے دوسرا ٹیپ ریکارڈر بھی مل گیا، جس کا اسپیکر عقبی راہداری میں دروازے کے عین اوپر لگا ہوا تھا۔ میں نے جھلاہٹ میں وہ سب چیزیں برباد کر ڈالی، کیونکہ خالی خوابگاہ میں مردانہ آواز سن کر لہجہ بھر کے لیے میرا ذہن کسی آسیبی چکر کی طرف چلا گیا تھا۔ پھر حقیقت سامنے آتے ہی وہ پریشانی غصے اور جھلاہٹ میں بدل گئی تھی۔ پورے مکان میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس خوابگاہ میں ایک ٹامی گن، ایک رائفل اور 2 پستول موجود تھے۔ میں نے رائفل کی نال ٹیڑھی کر دی، ٹامی گن بھی توڑ دی، اور دونوں پستول ساتھ لے آیا۔ پستول کہاں ہے؟ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسا۔ میں پاگل نہیں ہوں صاحب جو انہیں ساتھ لیے پھرتا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنی دیر تک تمہارا گھر ڈھونڈنا پڑے، بھاری جیبوں کو ہر ایک شعبے کی نظر سے دیکھتا، لہٰذا میں نے اس مکان سے نکلتے ہی 2 پستول ایک تھیلی میں ڈال کر جھاڑیوں میں چھپا دیے تھے، اب جاتے ہوئے انہیں نکال لوں گا۔ وہاں کسی عورت کی رہائش کے آثار بھی ملے تھے تمہیں؟ ایسے ویسے؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ معلوم ہوتا ہے وہ بڑی بے ڈھنگی اور بے پرواہ عورت ہے۔ اس کے استعمال کے کپڑے وہاں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں نے تمہیں 2 کام سونپے جو تم نے بہت عمدہ طریقے سے سر انجام دیے۔ اب یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ شہر سے باہر جانے کے لیے تیار ہو، یا تیار نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صاحب۔
وہ میری بات کاٹ کر بولا، حکم دو گے تو جہنم کے سرے تک بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ سادگی کے ساتھ محاورتاً ہی کہا تھا، لیکن اس سادگی میں بھی وہ جہنم کے سرے تک ہی ساتھ دینے کو تیار تھا۔ اس سے آگے کا معاملہ مبہم چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑے سے توقف کے بعد میں نے کہا، اب تم یہیں ٹھہرو گے، کل ہم لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ دونوں پستول، اس کے چہرے پر اچانک سوالیہ لکیروں کا جال سا ابھر آیا۔ وہ تمہارا مال غنیمت ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی فکر نہ کرو، ابھی جا کر لے آئیں گے۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، وہ بہت مہنگے بکیں گے، ساتھ چلو گے تو میں پستول میر زمان کو دے آؤں گا، وہ کسی سے بھی سودا کر لے گا۔ اتنی عجلت کی ضرورت نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا، فی الحال کسی کو ان پستولوں کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ رقم کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ضرورت تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا، بس ذرا شوق کی بات تھی۔ دشمن کا اسلحہ چھین لینا یا چرا لینا بہت عزت کی بات ہے۔ میر زمان پستول دیکھے بغیر میری بات کا ہرگز یقین نہیں کرے گا۔ تم اپنی کسی سرگرمی کے بارے میں کسی کو ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گے۔ میں نے اس کے رجحانات کا اندازہ ہوتے ہی سخت لہجے میں کہا، ورنہ کسی قابل ہونے سے پہلے ہی تمہارے ہاتھوں میں آہنی زیور سج جائیں گے۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو رازداری پر سختی سے عمل کرنا ہوگا، ورنہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دو گے۔ چلو تم کہتے ہو تو یہ بھی صحیح، اس نے نیم دلی کے انداز میں کہا۔ میر زمان میرے لیے بھائی کی طرح ہے، وہ کسی سے بھی ایک لفظ نہ کہتا۔ تمہاری خاطر میں اسے بھی کچھ نہ بتاؤں گا، لیکن بستر لانے کے لیے گھر تو جانا ہی ہوگا۔ لاہور کا سفر لمبا ہے، بستر کے بغیر میں لکڑی کی برتھ پر نہ بیٹھ سکوں گا۔ یہاں بستر بہت ہے، میں نے اس کی محدود سوچ سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، لیکن ہم جہاز سے جائیں گے، ریل سے نہیں، تمہیں لباس بھی انگریزی وضع کا پہننا ہوگا۔ کوٹ پتلون تو خیر میں بھی کبھی کبھی پہنتا رہتا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا، لیکن اب یہ نہ کہہ دینا کہ مجھے اپنا نام بھی بدلنا ہوگا۔ فی الحال نہیں تو ضرورت اور حفاظت کے پیش نظر کسی وقت نام بھی بدلنا پڑے گا۔ ان سب باتوں کے لیے خود کو تیار کر لو۔ ویسے تم داڑھی بڑھا لو تو یہ تبدیلی تمہارے حق میں بہتر رہے گی۔ عیسیٰ خان، اس کے ملازمین یا پرانے واقف کاروں میں سے کوئی تمہیں نہ پہچان سکے گا، ورنہ تمہارے بدلتے ہوئے حالات ہر ایک کو تمہارے بارے میں تجسس میں مبتلا کر دیں گے۔ یعنی تمہارے خیال میں اگر میں ماضی سے رشتے توڑ کر تمہارے ساتھ بالکل نئی زندگی کا آغاز کروں تو یہ میرے حق میں بہتر رہے گا۔ اس نے پرخیال لہجے میں سوال کیا، تم بہت عقل مند ہو، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ بس پھر کل سے داڑھی بڑھتی چلی جائے گی۔ کھانا اس نے راستے میں ایک ہوٹل سے کھا لیا تھا، لہٰذا میں اس کی یاد دہانی پر قاسم کی مکان سے چرائے ہوئے پستولوں کی بازیابی کے لیے اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سلطان شاہ دیکھنے میں سادہ لوح لیکن عملاً بہت چالاک آدمی تھا۔ اس نے وہ پستول ایک ایسی ویران جگہ پر جھاڑیوں کی جڑوں میں چھپائے تھے کہ وہ 2-4 دن بھی وہاں پڑے رہتے تو ان کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوتا۔ گھر کی طرف واپس لوٹتے ہوئے میرے ذہن پر کامیابی کا خمار طاری ہونے لگا۔ سلطان شاہ کی کہانی پہلے تو میں سطحی زبان کے ساتھ سنتا چلا گیا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ سلطان شاہ نے قاسم کو بہت بڑی دشواری میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے گھر میں کسی نامعلوم آدمی کی آزادانہ مداخلت تنظیم کے حفاظتی نقطۂ نظر سے بہت خطرناک تھی۔ یہ غفلت اس قدر سنگین تھی کہ سکندر علی کے گھر میں میرے خفیہ داخلے کے نتیجے میں اسے ماضی کی تمام تر خدمات کے باوجود بیک جنبش قلم موصول کر دیا گیا تھا۔ مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ سکندر علی نے سکندر فارمز پر میرے ہاتھوں مارے جانے سے پہلے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اوپر والوں کو اپنے گھر میں کسی نامعلوم اجنبی کے گھسنے کی ہوا بھی نہ لگنے دیتا، لیکن اس پر اوپر والوں نے رکشی کو مسلط کیا ہوا تھا، جس نے سکندر علی کی واپسی سے پہلے ہی اوپر والوں کو اس سنگین واردات کی اطلاع دے دی تھی۔ اس معاملے میں سکندر علی رکشی کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، لیکن قاسم کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ اول تو رکشی اس کی نگراں نہیں تھی بلکہ ایک دوست کی طرح اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ پھر سلطان شاہ کی مداخلت سے پہلے ہی قاسم نے رکشی کو اپنے مکان سے گلشن اقبال منتقل کر دیا تھا، لہٰذا اس کے مکان میں کسی بھی مداخلت کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ اپنی تمام تر الجھن اور پریشانی کے باوجود وہ چاہتا تو اوپر والوں کو اس واقعے کی ہوا بھی نہ لگنے دیتا اور اس طرح اپنے ریکارڈ کو بے داغ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔